اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کی سورۃ نمبر 25 سورۃ فرقان کی آیات نمبر 32 میں ارشاد فرماتے ہیں، اور ترجمہ اور کافروں نے کہا اس پر قرآن سارے کا سارا ایک ہی ساتھ کیوں نہ اتارا گیا، اسی طرح ہم نے تھوڑا تھوڑا کر کے اتارا تاکہ اس سے ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دل قوی رکھیں۔ ہم نے اسے ٹھہر ٹھہر کر ہی پڑھ سنایا ہے۔ تفسیر ہے، یہ ایک اور اعراض تھا ان کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، اور کہا انہوں نے یہ کہ کیوں نہ اتر گیا قرآن پورے کا پورا ان پر ایک ہی مرتبہ، کہ ان کو اعتراض میں یہ تھا کہ اس طرح تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ اتری ہے تو وہ ایک ہی دفعہ ساری کی ساری اتر گئی تھی۔ یہ جو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں کہ تھوڑا تھوڑا کر کے قرآن مجھ پر نازل ہو رہا ہے، تو اس میں مشابہت پیدا ہو گئی۔ ظاہری طور پر جس طرح ایک شاعر ہوتا ہے تو مطلب سارا دیوان تو ایک دفعہ نہیں پڑھتا، پہلے وہ قصیدہ پڑھے گا، تھوڑی غزل پڑھے گا، تو اس طرح آہستہ آہستہ کر کے پورا دیوان جمع کرتا ہے۔ تو اس مناسبت سے بھی وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اعتراض کر رہے تھے کہ یہ قرآن آپ پہ آہستہ آہستہ کیوں اترتا ہے، ایک ہی دفعہ میں سارا کیوں نہیں اتر گیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کے ذریعے سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جی، آپ کا دل اس میں ٹھک جائے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہتے ہیں، اور حالات کی مناسبت کے ساتھ ساتھ یہ نازل ہو رہا ہے، اور یہ کہ صرف حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں، اہل ایمان پوری جماعت کا، اس لیے کہ جب بر وقت کوئی رہنمائی آتی تھی حالات کے پیش نظر اس کے مطابق صورت اترتی تھی، اور اس سے ان کو حوصلہ ملتا تھا، انہوں نے تسکین حاصل ہوتی تھی، ایک قوت ملتی تھی انہیں۔ اور آج جو کچھ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے یہ ہندوؤں کے ساتھ، لوط کے ساتھ، صالح علیہ السلام کے ساتھ ہو چکا ہے، اور بالآخر اللہ تعالیٰ نے ان کو کامیابی عطا کی اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بچا لیا۔ باقی ان کے دشمن تھے، ان کو ملیا میٹ کر دیا۔ اس طرح ان کے دلوں کو سہارا ملتا ہے۔ جزاک اللہ۔ بس دعا ہے جو آیات پڑھی ہے اس کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ قرآن پاک کو ترجمے کے ساتھ پڑھنے، سمجھنے اور اسے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ۔